صفحہ نمبر 23، آیت نمبر ہے 9۔ آیت نمبر ہے 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون صدق الله مولانا العظيم۔ ان الذين آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، پھر اپنے ایمان کی روشنی میں انہوں نے نیک عمل بھی کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کو راہ دکھائیں گے، ان کی رہنمائی کریں گے ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کیا رہنمائی کریں گے؟ ایمان کی وجہ سے، چونکہ ایمان ایک روشنی کو کہا جاتا ہے، ایک شعور کو کہا جاتا ہے، ایک فہم اور ادراک کو کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ایک مومن کو جو ایمان کی شکل میں جو ایک روشنی دیتے ہیں، اس روشنی کے ذریعے وہ دنیا میں بھی بہت ساری رہنمائیاں حاصل کر لیتا ہے، آخرت میں بھی۔ آخرت میں یہ جو ایمان ہے، اللہ جل جلالہ اس کو مجسم اور شکل دے دیں گے۔ یہ بات کئی مرتبہ ہمارے درسوں میں آئی ہے کہ یہاں وہ چیزیں جن کی شکل نہیں ہے، ہماری نماز، ہمارا ایمان، قرآن کریم، یہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل نہیں فرمایا۔ مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے دیں گے؟ شکلیں دے دیں گے۔ ایمان کی شکل وہاں نور کی ہوگی۔ بھائی ایمان کی شکل کس کی ہوگی؟ سورہ حدید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اور یہ جو روشنی ہوگی میدان محشر میں، پل صراط پر، جنت تک ایک مومن اسی روشنی میں جائے گا۔ اس کا تعلق تو ہو گیا ایمان سے اور آخرت سے۔ یہی ایمان روشنی کی شکل اختیار کر جائے گا قبر میں جا کے، برزخ میں جا کے، محشر میں جا کے۔ مرنے کے بعد کے جتنی بھی منزلیں ہیں، جیسے دنیا میں کوئی شخص ڈگری حاصل کر لیتا ہے، اس کو سند اور ڈگری دے دی جاتی ہے، بھائی اب آپ جہاں بھی جاؤ گے زندگی میں، یہ ڈگری آپ کے کیا آئے گی؟ کام آئے گی۔ آپ نے اسی ڈگری کی بنیاد پر آگے ترقی اور آگے کچھ کرنا ہے۔ بالکل اسی طرح مرنے کے بعد آنکھ بند ہوتے ہی کہہ لیں یا آنکھ کھلتے ہی کہہ لیں، دونوں ہی تعبیریں ٹھیک ہیں۔ جیسے ہی ہم اس دنیا سے اگلے جہان میں منتقل ہوں گے تو یہ ایمان کی جو روشنی ہوگی، ساری گھاٹیاں، ساری منزلیں ہم اسی ایمانی روشنی کی برکت سے طے کریں گے۔ اس لیے فرمایا یہدیہم ربہم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم، ان کے رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو راہ دکھائیں گے، رہنمائی کریں گے، سیدھی راہ دکھائیں گے۔ اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے، دنیا سے بھی ہے۔ جو مسلمان صحیح معنی میں ایمان لاتا ہے، یعنی اپنے تمام عقائد کو درست کرتا ہے، بھائی میری بات اس کو سمجھنا، اپنے تمام عقائد کو کیا کرتا ہے؟ درست کرتا ہے،
اور اس کے جب سارے عقائد و نظریات درست اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنے ان عقائد کو، نظریات کو، ایمانیات کو، اپنی فکری بصیرت کو حاصل کر کے جب وہ نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کر لینے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ دنیا میں اس کو ایسی ایمانی قوت اور ایسی ایمانی روشنی دے دیتے ہیں کہ وہ دنیا میں اچھے برے کی تمیز جتنی اس کو ہوتی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ گناہ اور نیکی کا شعور اس کو جیسا دیتے ہیں دوسروں کو ایسا، حلال و حرام کی اللہ جل جلالہ جیسے اس کو تمیز دیتے ہیں کسی اور کو تمیز حاصل نہیں ہوتی۔ وہ ایمانی قوت اور ایمانی بصیرت ہی ہے جس کی بنیاد پر بندہ اللہ کے فضل سے ایسے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہیں، میں نے بھی دیکھے، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، وہ لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں، ان کے اپنے ان کے پرائے سب کہتے ہیں کہ اس بندے نے اس دیانتداری سے اپنی نوکری کی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے حرام کا 1 روپیہ بھی کمایا۔ اس کو یہ قوت کہاں سے ملی؟ اس کے ایمان سے ملی۔ بھائی یہ قوت کہاں سے ملی؟ اس کے ایمان سے ملی۔ اس لیے یہاں فرمایا ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے بھائی کیا کیا؟ نیک عمل کیا، یہدیہم ربہم، اللہ جل جلالہ راہ دکھائیں گے ان کو بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، اور اللہ پھر ان کو ایسی جنتیں، نعمتوں والی جنتیں دے دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ ایسی جنت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ کوئی زبان اس کا تذکرہ کر سکتی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے، اور نہ کسی آنکھ نے ایسی برکتیں دیکھی ہیں۔ ہمارے فہم اور شعور اور ادراک میں نعمتوں کا، لذتوں کا، راحتوں کا، سکون کا جو بڑا سے بڑا تصور ہے نا، وہ بھی جنت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا، وہ بھی جنت کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا۔ مثلا ہمارا زیادہ سے زیادہ تصور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ ساری دنیا میری ملکیت ہو اور میں تنہا اس کا بادشاہ ہوں اور یہاں میرا ہی اشارہ چلے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ میں ہم جو بھی تصور اپنا شیخ چلی سے بھی 1000 گنا اوپر چلے جائیں تو ہمارا جو بھی وہم و گمان ہوگا سہولت کا، آسانی کا، راحت کا، ہم جو کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ جنت میں دینا ہے یہ اس کے گرد کو بھی پہنچے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کوئی ان کا ادراک کر سکتا ہے۔ دعواہم فیہا، اور یہ جو ایمان والے ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کی دعا فیہا، اس جنت میں، سبحانک اللہم ہوگی۔ یہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے بھائی، ان کی دعا وہاں کیا ہوگی؟ سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی زبانوں پر اللہ کی یاد اس طرح ہوگی جس طرح دنیا میں میرے اور آپ کے لیے سانس، جس طرح میرے اور آپ کے لیے بھائی ہماری جب تک زندگی ہے انسان میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے جس میں ہم سانس نہ لیتے ہوں؟ سوال ہی پیدا، انسان بے ہوش بھی ہے پھر بھی سانس لینا ہے، سانس رک گیا تو اس کا زندگی گئی۔ اور ارادہ کرے یا نہ کرے، سویا پڑا ہے آدمی پھر بھی سانس لے رہا ہے، بلکہ بعض مرتبہ خراٹے لے کے زیادہ لینے لگ جاتا ہے، سانس چل رہا ہے۔ تو جنتی جو ہوں گے ان کی زبان پر اللہ کی تعریف اور اللہ کی حمد و ثنا بھائی اس طرح جاری ہوگی جس طرح، اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر بے ساختہ، جس طرح نیک لوگ دنیا کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں نا ان کی زبان سے فوراً نکل جاتا ہے سبحان اللہ، اللہ نے کتنی اعلیٰ چیز بنائی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جنت ایسی پر نعمت ہے، وہاں کے مناظر ایسے دلکش ہیں، اور وہاں کی لذتیں انسان کو ایسا سرور اور لذت دیتے ہیں کہ اس کی زبان پر ہر وقت سبحانک اللہم جاری ہوگا۔ اور بھائی اس میں 3 باتیں کہی گئی ہیں، تینوں میں یہ بات مد نظر رکھیے
علماء نے فرمایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ دنیا میں ہی ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہے، بلکہ یہ نیک شگون ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ ایک نیک شگون ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جن لوگوں کی زبان پر دنیا میں سبحانک اللہم جاری کیا ہوا ہے تو جنت میں بھی انشاءاللہ یہی جائیں گے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے بھائی، اللہ اکبر کہنے کے بعد کہاں سے آغاز کیا؟ سبحانک اللہم۔ ہم ہر نماز سے پہلے سنتیں، نفل، تہجد، فرض، ہر جگہ ہم سبحانک اللہ، ایک دن میں اندازہ لگا لیجئے ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں۔ تو جنتی وہاں کہیں گے، جنتی وہاں کہیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جو لوگ جن کی زبانوں پر دنیا میں ہی یہ کلمہ جاری ہے، وہ ایک تابعی ہے نا، انہوں نے جب یہ آیت سنی نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کریم اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی کیا کریں گے۔ جب وہ تابعی نے یہ سنا نا، اس نے کہا او حافظو تمہاری موج ہوگی، تم بھی اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی حافظوں کا یہاں کیا ذکر، یہاں تو قرآن کا ذکر ہے، یہاں تو کس کا ذکر ہے؟ قرآن کا ذکر ہے۔ تو اس نے کہا بندہ خدا، اگر تم شہد کو محفوظ کرو گے تو جس برتن میں شہد ہوگا اس کو بھی محفوظ کرو گے، کیوں جی ایسا ہے یا نہیں؟ تو جناب حافظو تم تو برتن ہو، اور اندر کیا ہے؟ قرآن کریم۔ جب اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا حکم دے دیا تو قرآن کریم کو جس ظرف اور جس دل و دماغ میں رکھنا وہ بھی کیا ہوگا؟ تم مبارک ہو، جب تک قرآن رہے گا حافظو تم بھی اس وقت تک کیا رہو گے؟ باقی رہو گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ہمارا سب سے بڑا کیا ہے؟ محافظ ہے۔ قرآن ہمارا سب سے بڑا کیا ہے؟ محافظ ہے۔ تو فرمایا یہ جو جنتی ہوں گے، دعواہم، ان کی دعا، فیہا، اس جنت میں سبحانک اللہ ہو، وتحیتہم فیہا سلام۔ تحیہ اصل میں میل ملاقات کے وقت جو کلمات کہے جاتے ہیں ان کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ لفظی معنی بھی اس کا دعا کر سکتے ہیں۔ ملنے کے وقت کوئی بھی قوم خیر خیریت کے جو الفاظ کہتے ہیں، کوئی فارسی والے خوش آمدید کہتے ہیں، عربی والے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ دیتے ہیں، ہم اردو والے بھی بہت سے الفاظ کہتے ہیں۔ میل ملاقات کے وقت جو کلمات کہے جائیں ان کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ جنتی جو ہوں گے وہ جنت میں جا کے ایک دوسرے کو جو تحیہ پیش کریں گے وہ کیا ہوگا؟ سلام۔ وہ کیا ہوگا؟ سلام۔ فرشتے ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، چونکہ وہاں ایسی سلامتی ہوگی جس کو کوئی خطرات لاحق ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، تم جنت میں سوائے سلامتی کے اور کوئی بات نہیں سنو گے۔ دنیا میں بیٹھے بٹھلائے اور ڈالر نیچے آ گیا، فلاں ہو گیا۔ وہ مجھے ہمارے ایک تاجر دوست ہیں، تو 2-4 دن پہلے ان سے فون پر بات کروں گا، مفتی صاحب ہماری تو نبض اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، ہمارا تو بلڈ پریشر ہی قابو نہیں آتا، چونکہ مارکیٹ میں ایسا عدم استحکام ہے، نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں، ہر وقت ڈر، یہ سودا کر لیا تو کہاں جائیں گے، باہر سودا کرتے ہیں ڈالر کہیں پہنچ جاتا ہے، تو کہنے لگا پاگلوں کی طرح بیٹھے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہے۔ وہ کہہ رہے تھے جی یہ کاروبار کرتے مجھے 21 سال ہو گئے، 21 سال میں جو تجربات حاصل کیے تھے ان سب کا گچومبڑ نکل گیا۔ کہنے لگے آپ جاہلوں کی طرح بیٹھے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہی، عقل ہی الٹی ہو گئی کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ہے دنیا، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، تم وہاں سلام کے علاوہ کوئی اور بات سنو گے ہی، چاروں طرف سے فرشتے سلامتی کی صدا لگائیں گے، اور مومنین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو بھائی کتنے ہیں خوش نصیب وہ مسلمان جن کی زبان پر ملاقات کے وقت یہی کلمہ ہے، السلام علیکم۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ خوشخبری اور نشاندہی اور ایک اچھا شگون ہے کہ ان لوگوں کی زبان پر دنیا میں ہی کیا جاری ہے؟ سلام۔ اس لیے بھائیو یہ اہل جنت کا کلمہ ہے، اہل جنت کا کلمہ ہے۔ اپنی گفتگو کو آغاز سلام سے کرنا، السلام علیکم، ایک دوسرے کو دعا دینا، یہ دعائیہ کلمات ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کو دیکھا کہ آپ راستے میں گزرتے ہوئے بچوں کو بھی سلام کرتے. بچوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ بچوں کو سلام کرنا ایک تو ان کے لیے باعث برکت ہے اور ان کو یہ سبق بھی دینا ہے. اب ماشاءاللہ اگر یہ ادارے کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، کسی بھی اعتبار سے بڑے عہدے پر ہیں، یہ نہ چھوٹوں کو سلام کریں. تمنا کیا ہے؟ سارے مجھے ہی سلام کریں. اگر بڑے چھوٹوں کو سلام کرنے لگ جائیں تو سلام رواج پا جائے. بڑے چھوٹوں کو کیا کریں؟ اس لیے حدیث میں کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی بھائی کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب بھی گھر تشریف لاتے تو ہمیں کیا کرتے؟ سلام کرتے. تو جو دنیا میں بھی جن کی زبانوں پر سلام جاری ہوگا انشاءاللہ جنت میں جا کے بھی ان کی زبانوں پر یہی کلمات جاری ہوں گے. وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا اختتام، ان کی دعا کا آخر یہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین. ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ یعنی ان کی زبان پر سراپا اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کی یاد رچ بس جائے گی. جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اللہ کے حبیب مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. حضور نے کیا فرمایا تھا؟ تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہے. تیری زبان اللہ کی یاد سے کیا رہے؟ تر رہے. تو اس کی عادت ڈال لے کہ تیری زبان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے جی. زبان چپ تو رہ نہیں سکتی. اب عقل مند وہ ہے جو اس پر خیر جاری کر لے. عقل مند وہ ہے عادت بنا لے، کچھ نہ کچھ کر لے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں ان کی زبان پر گانے، 8 سال کے. ایسی دل چوٹ لگتی ہے کہ یار یہ ہماری نسل جا کدھر رہی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کو گنگنایا ہی نہیں وہ کیسا مومن ہے. یعنی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے گنگنانے کی صرف ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. وہ گنگنانے کی صرف ایک چیز ہے مسلمان کے لیے، وہ کیا ہے؟ بے خیال انسان کی زبان پر کچھ نہ کچھ کلمات آ جاتے ہیں. کیوں جی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان گھر میں بیٹھا توجہ بیٹھا بغیر اختیار کے ایسے موقع پر زبان پر وہی بات آتی ہے جس کی عادت ہو، جس کی کیا ہو؟ عادت ہو. اگر بے اختیار کسی کی زبان پر، اللہ کی توفیق سے ہماری تاریخ میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. ہمارے دادا پردادا استاد تھے قاری رحیم بخش صاحب، ہمارے استادوں کے استادوں کے استاد تھے، بہت پہلے فوت ہو گئے. ملتان میں ہوتے تھے. اتنا قرآن پڑھنا سننا ان کے بارے میں. ان کے بڑے بڑے شاگردوں نے جب ان پر کتابیں لکھی تو یہ لکھا کہ قرآن کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ جب واش روم جاتے تھے نا تو اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے دبا کے جاتے تھے، غیر اختیاری طور پر. وہاں بھی کبھی زبان پر آیت آ جاتی تھی تو پھر اب بے ادبی نہ ہو کیا کرتے تھے؟ اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دبا کر واش روم جاتے تھے کہ کبھی وہاں بے توجہی میں اللہ کے کلام کی بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے کلام کی بے ادبی نہ ہو جائے. ویسے نہیں ہوتا. ہم ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بیچارے ہسپتالوں میں پڑے ہیں، قومے میں ہیں، لیکن ساری زندگی انہوں نے کوئی خیر کا کام کیا ہے، زبان سے جاری ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں. کوئی ماشاءاللہ ایسا بندہ ہے ساری زندگی نماز پڑھی ہے، اب جب نماز کا وقت آتا ہے وہ بیچارے یوں جیسے وضو کر رہے ہیں، جیسے کیا کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میری والدہ کے جو آخری 4-5 دن میں ان میں یہی کیفیت تھی کہ ان کی شناخت بالکل ختم ہو گئی تھی، قومے میں تھی، شعور کی زندگی سے گزر گئی تھی. لیکن جب نماز کا وقت آتا تو وہ ہاتھ مارتی اس طرح، پورا وہ وضو کرتی. ہم نے بار بار ان کو دیکھا کیا کرتی؟ وضو کرتی. اور اگر ان کو بٹھایا ہوتا یوں ٹیک لگا کے تو وہ قبلہ سیدھا کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ قبلہ سیدھا کر رہی ہیں. کبھی یوں چلی جاتی. چونکہ میں نے تو اپنی والدہ کو جب سے دیکھا ہے، ظاہر ہے میں نے بھی ان کو کوئی 36-37 سال شعور کے دیکھے. ہم نے ان کو تہجد، اشراق، اوابین، نماز
اور وہ 20 تراویحیں تو انہوں نے، یہ زندگی کا آخری رمضان تھا، 80 سال میں کمزور تھی، پھر بھی 20 تراویحیں نہیں چھوڑی. اور ہم ان کو اس رمضان میں بھی روزے رکھے، ان کو منع کرتے تھے. تو جب ان کو روکتے تھے کہ آپ کو کمزوری ہے، تو ایک دن تو وہ غصے میں آ کے کہیں گے تم تو مجھے کافر کر کے مارنا چاہتے ہو، اگر میں روزہ نہ رکھوں تو پھر بندہ کافری ہو گیا. یہ کیا ہے بھائی؟ ساری زندگی جو عمل کیا جائے گا وہی پھوٹے گا، وہی کیا ہوگا؟ پھوٹے گا. دیکھو میں ایک بات آپ سے عرض کروں، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، اللہ نے ہمارے اندر کچھ روحانی چیپیں کو، روحانی سسٹم لگا رکھا ہے، اس میں سارا کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. جس وقت ہم یہ مادی زندگی کے کنارے پر جاتے ہیں نا، پھر وہ روحانی سسٹم حرکت میں آتا ہے. پھر اس وقت وہی کچھ ہوتا ہے جو اس میں اصلاً کیا ہوتا ہے؟ ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں وہی کچھ ہوتا ہے. اس لیے یہاں جنتیوں کی پاکیزگی کو بیان کیا. وہ جب بھی ملیں گے ایک دوسرے کو سلام کریں گے، سلامتی کی دعائیں دیں گے، جدھر نظر پڑے گی ان کی زبان سے نکلے گا سبحانک اللہم. اور بھائی ان کی دعاؤں کا اختتام کس پر ہوگا؟ ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی ان تینوں کلموں کو ہم اپنی زبان پر جاری کریں، انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے لیے جنت کے داخلے کا سبب ہوگا. اس لیے فرمایا دعواہم، ان جنتیوں کی دعا، فیہا اس جنت میں، سبحانک اللہم ہے، وتحیتہم اور ان کا تحیہ، فیہا اس جنت میں سلام ہے، وآخر دعواہم اور ان کی دعاؤں کا اختتام اس پر ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.